زمین پر زندگی یقیناً ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ آج کے انسان کے لیے تو شاید آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کی زندگی کو امیجن کرنا بھی بہت مشکل ہو۔ یہ تو موویز اور ٹی وی شوز کا شکریہ جنہوں نے ہمیں کسی نہ کسی حد تک ماضی کی زندگی سے متعارف کرایا۔ تو آئیے آج ہم اپنی جنت جیسی زمین کی تاریخ کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ زمین جو آج زندگی سے بھرپور ہے، اس نے اپنی تاریخ میں کیسی کیسی یادیں چھپا رکھی ہیں۔ ہم اپنی اس کہانی کا آغاز آج سے 4 بلین 600 ملین سال پہلے سے کرتے ہیں۔ تب یہاں صرف ایک آبجیکٹ ہوا کرتا تھا جسے پروٹوسن کہا جاتا ہے، اور اس کے چاروں طرف ڈسٹ اور دھوئیں کے بادل تھے۔ ہماری زمین تقریباً 4 بلین 540 ملین سال پہلے وجود میں آئی، جب یہ رہائش کے قابل بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ یہاں کا ٹمپریچر 4700 ڈگری سیلسیس تک ہوتا تھا، اور یہاں ہر طرف پگھلی ہوئی چٹانوں کا راج تھا، اور ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، سلفر، نائٹروجن اور کچھ پانی کے بخارات ہوتے تھے۔ یہ اس وقت اپنے آغاز سے زیادہ اپنے اختتام کا نظارہ پیش کرتی تھی۔ اس پہ پانی کے سمندروں کی بجائے آگ کے سمندر ہوا کرتے تھے۔ ہزاروں سال بعد ایک نئے بننے والے پلینٹ جسے تھیا کہتے ہیں، اس سے ٹکر کے بعد زمین کا چاند وجود میں آیا۔ اس وقت زمین کا ایک دن صرف 6 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ 4 بلین 100 ملین سال سے 3 بلین 800 ملین سال تک تو زمین پر بہت بڑے بڑے ایسٹرائڈز کی برسات تھی۔ سمجھ لیجئے کہ ایسٹرائڈز کی بہت زیادہ بارش ہوتی رہتی تھی، جس سے ہر طرف دھماکے اور تباہی کا منظر ہوا کرتا تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ زمین پر اس وقت بھی سمندر موجود تھے، مگر وہ کیسے دکھتے یا کتنے بڑے تھے کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک تھیوری پائی جاتی ہے کہ یہ ایسٹرائڈز ہی تھے جو زمین پر پانی لانے کا سبب بنے، اور یہی ایسٹرائڈز تھے جو پانی کے ساتھ ساتھ زندگی کو بھی لائے، جس کی وجہ سے زمین پر زندگی کا قیام ممکن ہوا۔ 3 بلین 800 ملین سال پہلے زمین کا ٹمپریچر آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا، مگر اس وقت آکسیجن کی کمی اور الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو روکنے کے لیے اوزون لیئر نہ ہونے کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن نہیں تھی۔ مگر کچھ فوسلز اتنے پرانے بھی ڈسکور ہو چکے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید تب زمین پر کسی نہ کسی طرح زندگی پائی جاتی تھی۔ 3 بلین 200 ملین سے 2 بلین 800 ملین سال پہلے پوری زمین کسی نہ کسی طرح پانی سے ڈھکی ہوئی تھی، اور اس کا ٹمپریچر 55 ڈگری سیلسیس سے 88 ڈگری سیلسیس تک ہوتا تھا۔ تاہم اس گرم پانی میں کسی نہ کسی طرح زندگی پائی جاتی تھی۔ اس وقت اگر کوئی خشک جگہ تھی تو وہ بس چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے جو کہ ہر وقت لاوا ابلتے رہتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دن بھی بڑا ہوتا جا رہا تھا، اور تقریباً 2 بلین 500 ملین سال پہلے پہلا سپر کانٹیننٹ کینر لینڈ بننا شروع ہو گیا تھا۔ اب تھوڑا سپیڈ سے آگے بڑھتے ہیں۔ 1 بلین 500 ملین سال پہلے زمین کا ایک دن تقریباً 16 گھنٹے تک کا ہو گیا تھا، مگر ابھی تک کچھ زیادہ بڑے جاندار زمین پر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس سارے عرصے میں لیتھوسفیرک پلیٹس کی موومنٹ مسلسل جاری رہی، اور کوئی 400 ملین سال کے بعد ایک اور سپر کانٹیننٹ روڈینیا اور پھر پینجیا نمودار ہوا۔ اور ایک پاپولر تھیوری سنو بال ارتھ تھیوری کو دیکھا جائے تو زمین آج سے 650 ملین سال پہلے مکمل طور پر برف سے ڈھکی ہوئی تھی، اور یہاں تک کہ ایکویٹر پر بھی اس وقت ٹمپریچر اتنا تھا جتنا آج زمین کے پولز پہ ہے۔ مگر یہ بھی ایک تسلیم شدہ سچائی ہے کہ کسی بھی آئس ایج نے زمین سے والکینوز کو کبھی ختم نہیں کیا، کیونکہ زمین کی گہرائی میں ہمیشہ ٹمپریچر بہت زیادہ رہا ہے، اور ان والکینک ایکٹیویٹیز سے کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی زمین سے ہمیشہ خارج ہوتی رہی ہے، جو ایٹماسفیئر میں جمع ہوتی رہی ہے اور آخر کار بڑے بڑے گلیشیئرز کے پگھلنے کا سبب بنی۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے ان کے اندر موجود بہت زیادہ مقدار میں آکسیجن خارج ہوئی،
جس نے زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ تقریباً 541 ملین سال پہلے کیمبرین ایکسپلوژن کا وقت آیا جب ٹمپریچر 30 ڈگری سیلسیس تک بڑھ گیا اور زمین پر موجود پہلے ہی کافی مقدار میں آکسیجن کی وجہ سے بہت زیادہ جاندار نمودار ہونا شروع ہو گئے اور زمین دیکھتے ہی دیکھتے زندگی سے بھرپور ہو گئی۔ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آج زمین پر موجود تقریباً تمام جاندار اسی دور میں ہی وجود میں آ گئے تھے اور اب بڑھتے بڑھتے ایک دن بھی 22 گھنٹے تک پہنچ چکا تھا۔ زمین پر زندگی پھلتی پھولتی گئی اور ہر طرف درخت، انسیکٹس، فلائز اور اوشن میں بے شمار جاندار نظر آنے لگے۔ پھر 250 ملین سال پہلے ایک بہت بڑا ایونٹ پیش آیا، دی پرمین ٹرائیسکس ایکسٹنکشن، جس میں 96% سمندری اور 75% زمین کی مخلوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ زیادہ تر جاندار والکینک ایرپشن کی وجہ سے مارے گئے۔ فضا میں ہر طرف دھواں اور راکھ پھیل گئی، جس کی وجہ سے سورج کی بہت کم روشنی زمین تک آ پاتی تھی اور زمین پر ہر طرف لاوا ہی لاوا ابل رہا ہوتا تھا۔ اس انوائرمنٹ میں تو کسی بھی چیز کا بچ پانا تقریباً ناممکن تھا، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ جاندار اس میں سروائیو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب زمین پر کانٹیننٹس نے بھی موو کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس وقت موجود پینجیا کانٹیننٹ بھی ٹوٹنا سٹارٹ ہو گیا تھا، جس کے سبب سمندر بھی تقسیم ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ زمین آج کی شکل میں آ گئی، جس میں سمندر، جنگل، صحرا اور پہاڑ وجود میں آ چکے تھے۔ اب زمین کا ایک دن 24 گھنٹے تک کا ہو گیا تھا اور زندگی مسلسل ایوالو ہوتی ہوتی آج اپنی اس حالت میں پائی جاتی ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری مختصر سی کہانی۔ زمین، سمندروں اور اسپیس کے بارے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔